مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الحمدللہ رب العالمین. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاتی طیبہ میں اس وقت غزوہ تبوک پر ہماری کلاسیں ہو رہی ہیں اور ہمارے غزوہ تبوک کے اوپر یہ تیسری کلاس ہے. اور ہماری پچھلی کلاس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تبوک سے جو واپس تشریف لے آئے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے تو پیچھے رہ جانے والے 3 مخلصین صحابہ کا اس وقت ہم واقعہ پڑھیں گے. منافقین کا تو ایک بہت بڑا گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، پیچھے رہ گیا تھا. وہ تو انہوں نے تو آئیں جھوٹے قسمیں کھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور دعا کی درخواست کی. لیکن اس طرح 3 مسلمان جو قعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، مگر ان کے اسلام میں کوئی شعبہ نہ تھا، نہ ان میں نفاق کا کوئی شک تھا. مدینہ طیبہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بات چیت نہ کرنا. اب منافقین جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آ گئے اور قسمیں کھا کر معذرت پیش کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا مگر وہ معذور تو نہ تھے. دوسری طرف ان 3 مسلمانوں نے ایک جیسا موقف اختیار کیا. اب ان میں قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن قعب، اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا باپ جس وقت وہ بہت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جو بینائی بھی کمزور ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ واقعہ اپنا بیان کیا اور اپنے 2 ساتھیوں کا بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ واقعہ ایسا سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی غزوہ کیا، قعب بن مالک کہتے ہیں کہ جو بھی غزوہ کیا میں اس میں شامل ہونے میں میں نے کبھی کوئی غفلت نہیں کی، میں برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہا. ہاں، غزوہ بدر میں ضرور جاتا، اس میں جو شریک نہ ہو سکا وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قریش کے قافلے کو رکوانا تھا. اور کہتے ہیں کہ میں تو بیت العقبہ میں شریک تھا جب اسلام پر ہم نے بیعت کی تھی. اگر غزوہ بدر نے زیادہ شہرت پائی، لیکن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ بیت العقبہ جو ہے سے زیادہ اہم نہیں ہے. ظاہر ہے اس وقت صحابہ نے اپنے جان، اپنی اولاد، اپنے ملک، اپنا سب کچھ لوٹانے پہ بیعت کی تھی. اچھا، اب کوئی بہانہ نہ تھا. جس وقت میں جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوا، اس وقت مجھے یہ علم تھا کہ میں اتنا طاقتور اور اتنا خوشحال کبھی نہ تھا جتنا اس وقت تھا. اس غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے غفلت سے کام لیا اور اللہ کی قسم میرے پاس کبھی 2 اونٹنیاں نہیں ہوئی. اس جنگ کے وقت میرے پاس ایک ساتھ 2 اونٹنیاں تھیں. جیسے کہ روانہ ہونے کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے اس وقت، اور پہلے تو انسان کے پاس گاڑیاں نہ تھی، لیکن اس وقت جیسے کہ 2 گاڑیاں موجود تھی.
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اسے خفیہ رکھتے اور دوسرا رخ کرتے، اور جب مطلب آدھے راستے میں جاتے تب اس طرف رخ کرتے جس وقت آپ کا جس جانب آپ کا مقصود ہوتا۔ لیکن اس غزوے میں آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی میں کرنا چاہا، سفر طویل سامنے تھا، دشمنوں کی تعداد بھی بہت کثیر تھی، اسی لیے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ معاملہ پیش کی واضح طور پر بیان کر دیا، کیونکہ یہ غزوے میں جانے کے مشکلات بہت زیادہ تھے، تاکہ لوگوں کی تیاری بھی مکمل ہو، اور مسلمانوں کو خوب دل کھول کر جان و مال پیش کرنے کی درخواست کی۔ اب کہتے ہیں کہ اس غزوے میں بہت زیادہ لوگ شامل ہو گئے، ظاہر فتح مکہ کے بعد جوگ در جوگ لوگ اسلام میں آ گئے۔ اب جس آدمی نے اس جنگ سے غائب ہونے کا ارادہ کیا، اس کا خیال یہ تھا کہ غائب ہو جانا تو ایک خفیہ بات ہوگی، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد، مفسرین 28,000 30,000 تک کے لوگ بتاتے ہیں، تو اس میں تو میرا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ظاہر کوئی مسلمانوں کی تعداد تو پہلے کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی، ہاں سوائے اس کے اگر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تو راز فاش ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کا ارادہ اس وقت فرمایا جب پھل درختوں پر پک چکے تھے، لوگ جو تھے وہ وقت سائے کے نیچے گزارنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی، آپ کے ساتھ لوگ بھی تیار ہونا شروع ہو گئے، اور میں بھی روزانہ کہتے کہ صبح کو فیصلہ کرتا کہ اب تیاری شروع کر دینی چاہیے، پھر کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آتی اور میں دل میں کہتا کہ چلو جب چاہوں گا تیاری کر لوں گا۔ اس طرح مجھ سے سستی ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کوششیں کی اور تیاریاں کر لیں، اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو روانہ ہونے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی، مگر اس وقت تک میں نے کسی قسم کی تیاری نہیں کی۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1-2 دن میں تیاری کر کے اور قافلے کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا، لیکن صبح کو میں نکلتا کہ سامان درست کر لوں، اور پھر جب لوٹ کر میں واپس آتا، کوئی کام ضرورت پیش آتی، پھر میں کوئی تیاری نہ کرتا۔ اسی طرح سے مجھ پر برابر جیسے سستی ہوتی رہی، یہاں تک کہ مسلمان تیزی کے ساتھ نکل گئے، اور میں نے سوچا کہ نہیں میں پھر موقع کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دوں گا، تیاری کر لوں گا اور مسلمانوں کے ساتھ بہت تیزی سے جا کر میں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن میں نے کوئی حرکت نہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلتا، لوگوں میں گھومتا، تو مجھے اس بات سے اتنا دکھ ہوتا کہ وہ لوگ مجھے نظر آتے جو نفاق کے لیے بدنام تھے، جو نفاق کے لیے تہمت زدہ تھے، یا وہ آدمی دکھائی دیتے جو معذور سمجھائے گئے، جو ضعفاء تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ذکر اس وقت نہ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں آپ تشریف فرماتے، آپ نے کہا کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ اسے اپنی دھاری دار چادر اور یا اپنے مال اس چیز نے روک دیا ہے۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے غلط بات کہی ہے یا رسول اللہ، ہم نے اس میں بلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک سے فارغ ہو کر واپس آ گئے، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میرے اوپر رنج اور غم طاری ہونے لگا۔ میں اس پریشانی میں تھا کہ کون سا غلط عذر پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے میں کس طرح بچوں گا۔ اب اس سلسلے میں کہتے ہیں میں گھر کے جو ہوشیار سمجھدار بڑے تھے ان سے بھی مشورہ کرتا رہا، ان سے بھی مدد لی، خیر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور مدینہ طیبہ کے قریب ہو گئے تو میرے دل سے باطل مٹ گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ سچائی کے سوا کچھ نہیں، اب میں سب کچھ سچ سچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔
صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو آپ کا معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے اور نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے ملنے کے لیے وہیں تشریف فرماتے تھے اور لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور اسی وقت بھی یہی طریقہ کیا۔ اب جنگ میں سستی کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، لمبی چوڑی قسمیں کھا کر معذرت کرنے لگے، اور ان آدمیوں کی تعداد کوئی 80-90 کے درمیان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظاہری عذرت ان کے قبول فرمائے اور دعائیں مغفرت کرتے ان کے لیے، اور دل کا راز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے۔ خیر اب جو ہے کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے میری باری آ گئی، تو میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے جو ہے بیٹھ گیا۔ جب میں حاضر ہوا تو میں نے سلام عرض کیا، اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ مسکرا، یعنی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اور مجھ سے کہا یہاں آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں آ جاؤ۔ میں آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور مجھے کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا؟ کیا تم نے سواری کا اونٹ نہیں خریدا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم، اگر میں اہلی دنیا میں آپ کے سوا کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو یہ مناسب سمجھتا کہ کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس آپ کو راضی کر دوں، اور میں باتیں بنانا خوب اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے اگر آج آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش کروں تاکہ آپ مجھ سے خوش ہوں تو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اگر آپ سے سچ کہوں، سچ بتا دوں، اس کے باعث آپ تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں اسی میں اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی توقع کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، اور اللہ کی قسم میں اتنا مضبوط، اتنا فارغ المال کبھی نہ تھا جتنا اس وقت تھا۔ میں جانے کی پوری قدرت رکھتا تھا، لیکن میں نے سستی کر لی۔ میری گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے، بہرحال تم جاؤ، انتظار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جب تک کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اور کہتے ہیں میرے ساتھ تو سب نے قطع کلامی کی۔ میں اٹھ کر چلنے لگا، میرے ساتھ بنو سلمہ کے کچھ لوگ جو تھے قبیلے کے، یعنی وہ بھی وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے مجھے ملامت کی اور کہا کہ تم نے جو ہے نا کیوں مطلب سچ کہا تم بھی، اور انہوں نے قسمیں کھائی کہ تمہارے اندر تو اس سے پہلے ہم نے کوئی گناہ کا کام دیکھا ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عذر کر لیتے اور پھر جو ہے نا سستی کرنے والوں کے طرح بہانہ پیش کرتے، اور تمہارے گناہ تو معاف ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی درخواست کرتے۔ تو بنو سلمہ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ برابر میرے ساتھ چمٹے رہیں، یہاں تک کہ میرے نفس نے مجھے اس بات پر آمادہ کرنے لگا، میرا نفس کہ میں لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور دوبارہ کوئی بہانہ تراشوں، اور لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اتنے میں ان سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور آدمی بھی اس چیز سے دوچار ہوا ہے جسے میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، دو اور آدمی ہیں جنہوں نے تمہاری طرح گفتگو کی ہے۔ اور وہ جب میں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں 2 آدمی، تو انہوں نے کہا کہ ابن عوف یعنی قبیلہ ابن عوف کے مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم، یہ دونوں۔ خیر بہرحال کہتے ہیں میں نے ان 2 صالح آدمیوں کا ذکر جب سنا تو میں پھر اپنے بات پر ڈٹ گیا کہ نہیں، جو ہے نا میں خاموش ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس بات کا میں انتظار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ جو ہے قبول کر لیں۔ اور کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کو سب سے بات کرنے سے منع کیا تھا، اور لوگوں نے ہم سے بچنا شروع کیا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا میرے لیے کہ یہ زمین میرے لیے اجنبی ہو گئی، میں خود اپنے آپ کے لیے اجنبی ہو گیا، یہ وہ زمین ہی نہ تھی جسے میں جانتا تھا۔ پھر ہم پر 50 راتیں اس طرح گزر گئیں،
اور کہتے ہیں جہاں تک میرے 2 ساتھیوں کا تعلق تھا وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے رہے. میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نسبتاً نوعمر تھا اور بہادر تھا. میں باہر جاتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا، بازاروں میں بھی گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے، میں سلام کرتا. دل میں سوچتا دیکھتا کہ آپ میرے سلام کے لیے جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ مبارکوں کو جنبش دی یا نہیں دی. اور پھر کہتے ہیں آپ کے قریب ہی میں نماز پڑھتا. جب نماز پڑھتا تو آپ کے قریب کھڑے ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظریں چرا کے دیکھتا تھا. جب میں نماز میں مصروف ہو جاتا آپ میری طرف نگاہ ڈالتے، لیکن جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف سے نگاہ پھیر لیتے. یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی سخت روی میرے لیے بہت طویل ہو گئی تو میں چلا گیا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں، میں نے اس کے دیوار پر چھلانگ لگا دی اور میں اس کے باغ میں کود گیا. اس کے باغ میں کودا تو کہتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ میرے چچا زاد بھی تھے اور مجھے بہت زیادہ محبوب تھے. میں نے اسے سلام کیا مگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے اسے کہا کہ ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر میں پوچھتا ہوں کہ تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں. مگر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے. میں نے دوبارہ اسے قسم دی پوچھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے قسم دی پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. کہتے ہیں کہ یہ سن کے اس وقت میری یہ حالت ہو گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں باغ سے کود کر واپس اتر آیا. اور فرماتے ہیں کہ صبح میں بازار آیا. جب بازار چلے جا رہا تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قطبی جو شام کے علاقے سے آیا تھا، جو مدینہ طیبہ آ کر گندم بھیجا کرتے تھے یہ لوگ، تو میرے متعلق لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کا پتہ بتانے والا کوئی ہے کہ وہ ہمیں اس کا پتہ بتائیں. کہ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ ہے، تو یہ میرے پاس آ گیا. شاہ غسان کا اس کے پاس خط تھا جو ریشمی کپڑے پر لکھا ہوا تھا. میں نے کھول کے پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ اما بعد ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر ستم کیا ہے. تم ایسے آدمی نہیں ہو جسے کوئی ذلیل اور رسوا کیا جائے، اسی لیے تم یہاں آ کر مجھ سے ملو. میں تمہارے لیے خوراک آمنی ہر چیز کا خوب انتظام کروں گا. اب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ خط پڑھا تو سوچا کہ ایک مصیبت اور آزمائش اور بھی بڑھ گئی مجھ پر. جس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں اس مصیبت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ اہل شرک میں سے وہ مجھے اپنا بنانے کا وہ خواہش مند ہو گئیں. اور کہتے ہیں کہ میرا غم میرے اوپر اور بھی بڑھ گیا. اب میں نے وہ خط لے کے اس کے بارے میں دہرائے ہیں کہ اس کو تندور وہاں پر تھا روٹیوں کا، تو وہ جا کے اس تندور میں ڈال دیا اور ایک اس میں ہے کہ گھر آ کے چولہے میں ڈال دیا. خیر اس خط کو میں نے جلا دیا. بہرحال میں اسی حالت پر قائم تھا کہ 50 راتیں تو میں سے 40 گزر گئیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرو. کہتے میں نے اسے کہا کہ کیا بیوی کو طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں، الگ رہو، اس کے قریب مت جاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی پیغام دیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور جب تک اپنے میکے میں رہو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آئے اس معاملے میں جو کرنے والا ہے. اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہلال بوڑھے آدمی ہیں، اس کے پاس کوئی غلام بھی نہیں ہے خدمت کے لیے، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اس کے قریب نہ جاؤ.
خدمت کرنے میں انہیں کوئی برائی نہیں۔ اب بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جب سے ان کا یہ معاملہ ہوا ہے برابر روتے رہتے ہیں اور اب تک رو رہے ہیں، مجھے تو ان کی بصارت ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میرے یعنی گھر والے عزیز آئے، انہوں نے کہا کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیتے اپنی بیوی کے بارے میں، جیسے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیوی نے کیا۔ تو میں نے کہا کہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، اور پھر میں جوان آدمی ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 10 دن اور گزر گئے، اسی حالات پر رہیں۔ 50 دن جب مکمل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے منع فرمایا تھا۔ پھر میں اپنے گھر کے چھت پہ کہتے ہیں کہ میں 50ویں رات کی صبح میں نے نماز ایسے حالت میں پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوئی تھی، میری سانس جو تھی وہ گھٹ رہی تھی، میں اپنے جان سے بیزار ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک الوے کے درخت کے پشت پر میں نے خیمہ جو تھا ایک ٹینٹ بنایا تھا، اور اس میں موجود تھا، اور درخت کی پشت سے ایک آواز آئی جب میں بیٹھا ہوا تھا نماز کے بعد غمزدہ، تو کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی جو کہتے ہیں کہ یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب مالک تیرے لیے خوشخبری ہے۔ یہ آواز سن کے کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ معافی کی خوشخبری مل گئی ہے۔ اب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ میں بھی بہت خوشی، یعنی صحابہ بھی بہت خوش ہوئے اس پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نماز پڑھی تو اس وقت لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تینوں آدمیوں کو جو ہے نا بخشش کی جو ہے نا معافی آ گئی ہے۔ اب یہ خبر سن کے لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑ پڑے، اور اسی بشارت دینے والے دوڑ کر میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی گئے جو بنو اسلم کا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میری طرف میرے پاس آنے کے لیے گھوڑا دوڑایا اس نے، لیکن دوڑتے دوڑتے یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے آواز دی کہ خوشخبری نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے اس آواز اور اس گھوڑے سے پہلے اس کی آواز آئی تھی۔ جب وہ شخص جو ہے نا قریب آیا تو میں نے اپنا سب کچھ صدقہ کیا تھا ان 50 دنوں میں۔ گھر میں جو کچھ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس تھا سب کچھ اس نے صدقہ کیا تھا، سوائے وہ 2 کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے تھے۔ اپنے لیے ٹینٹ لگا لی تھی اس نے، تو کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میرے پاس تو اور کچھ نہیں تھا، وہ میں نے اس خوشخبری کے جو اس نے مجھے خوشخبری دی تو میں نے وہ دونوں کپڑے اتار کے اس کو دے دیے، اور پھر میں نے اپنے پڑوس سے اپنے لیے کپڑے ادھار میں لے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی نیت سے چل دیا۔ اب اس وقت لوگ مجھے جو ہے نا معافی کی خوشخبری دے رہے تھے، کہتے تھے اللہ کی طرف سے معافی مبارک ہو، اور خیر کہتے ہیں بہرحال میں جا کر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد صحابہ بھی حاضر تھے، اور دیکھ کر کہتے ہیں طلحہ بن عبداللہ میرے لیے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، مبارکباد دی، اور مہاجرین میں سے مجھے اس کا کھڑے ہونا اور سلام دینا جو ہے کبھی نہیں بھولتا، جس محبت سے وہ کھڑی ہوئے اس نے مجھے وہ مبارکباد دی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس وقت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا، اور مجھے کہا کہ جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اس وقت سے جتنے دن گزرے ہیں ان میں سب سے بہترین دن کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ معافی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری جو ہے نا جس وقت خوشخبری دے رہے تھے اس وقت آپ کا چہرہ کہتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے کی طرح معلوم ہو رہا تھا،
اور میں سامنے بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری توبہ اور میری معافی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس جو مال اور جائیداد ہے اس سے میں چھٹکارا حاصل کر لوں، سب صدقہ کر دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنے لیے رہنے دیں، یہی بہتر ہے، کیونکہ انسان غربت کی وجہ سے بھی کیا ہے، فتنوں کے شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دونوں حالات، مالداری اور غربت۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خیبر میں جو حصہ میرا ہے میں اسے اپنے لیے روکتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ، سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معافی دی، اللہ سے میری توبہ کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ جب تک میں زندہ رہوں سچ ہی بولتا رہوں۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا، اس وقت سے یعنی اللہ کی قسم کسی بھی ایسے آدمی کو جسے سچائی کی وجہ سے اللہ نے امتحان میں ڈالا ہو، میں نے اپنے سے افضل نہیں پایا۔ اور اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اس وقت سے آج تک جو ہے نا ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولنے کا میں نے ارادہ نہیں کیا، اور مجھے جو ہے نا پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اسے محفوظ رکھے گا، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے، ان کے توبے پر اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی۔ لقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة عسرة من بعد ما كاد يرفع قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ تو یہ آیاتیں سورہ توبہ کی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، یہ 119 سے لے کے 117 تک، کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو ہے معاف کر دیا، اور لقد تاب اللہ علی النبی اور مہاجرین کو اور انصار کو جنہوں نے انتہائی تنگی کے وقت اپنے نبی کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہوئے چلے تھے، لیکن جب انہوں نے کجی کا اعتبار نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان پر شفیق اور مہربان ہے، اور ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب اس آیات تک کہ صادقین کے ساتھ شامل رہو، کہ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ جو ہے نا رہا کرو، کیونکہ صدق جو ہے یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ رب العالمین ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو جو ہے نصیب فرما دیں، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو درجہ ہے وہ صادقین کا ہے۔ اب اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے قاب کہتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے جھوٹ کہا اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا جھوٹے عذر پیش کیے اور سچ نہیں بولا، تو ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے آیاتیں نازل فرمائی۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون یحلفون لکم
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی پر اللہ کی یہ قسمیں کھائیں گے جب آپ واپس ہوں گے کہ ہم معذور تھے، تاکہ آپ ان کی طرف سے ان کی طرف یعنی نظر کریں، لیکن در حقیقت یہ لوگ گندگی ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. اور یہ یعنی تمہارے سامنے قسم، آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں. حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے تو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہ ہوں گے. قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت انتہائی خوشی ہوتی تھی اپنے اس سچائی پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیا، اور ہم تینوں کا معاملہ جو تھا اللہ نے مؤخر کر دیا، جس کے بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول فرمائے تھے. انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمیں کھائی تھی، معذور قرار دے کے معافی کی دعا کی تھی، لیکن ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا تھا. وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، یعنی وہ لوگ جو تین پیچھے رہ گئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے سچائی کو ان سے ایسے قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور یہ ذکر جو ہے سورہ توبہ میں ہے، جو روز قیامت تک ان کی سچائی اور صداقت کا ذکر ہوتا رہے گا. تو الحمدللہ رب العالمین ہم اپنی آج کی کلاس کو یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس پھر جو ہے وفود پر ہوگی. تو اس وقت کے لیے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.